لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بسم اللہ الرحمن الرحیم، المؤمن کیس. جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن باہوش و زرنگ و ہوشیار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے. بے شک مومن ذہین ہوتا ہے، اور اس کی ذہانت اور اس کے ایمان کے سلسلے میں قرآن کریم میں متعدد آیات اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسوب و منقول بہت ساری روایات موجود ہیں. آج آپ کی خدمت میں چند ایک روایتیں عرض کریں گے کہ جو مومن کے ہر عمل کو اس کی زرنگی و ہوشیاری اور ذہانت کی بنا پر پہچانوا رہی ہیں. جناب امام العارفین سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ مومن کی خاموشی اس غرض سے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکے، اور اس کا بولنا صرف اس مقصد کے تحت ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ثواب حاصل کر سکے. اگر کوئی بات امانت کے طور پر اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس بات کو اپنے دوستوں تک نہ پہنچائے، اور اگر کسی معاملے میں کسی مسئلے میں وہ گواہی دیتا ہے تو اپنے احباب اور دوستوں سے پوشیدہ نہ رکھے. اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں ریاکاری نہیں کرتا ہے. کسی اطاعت یا عبادت کے عمل کو انجام دیتا ہے تو اس میں کیا ہے، کسی طریقے کی اسے شرم و حیا محسوس نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی اس کی نیکیوں کو، اس کے اعمال خیر کو بیان کرے تو وہ اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال خیر کو سننے کے بعد خوش نہیں ہوتا بلکہ اس پر خوف کرتا ہے. گناہوں کے وقت وہ استغفار کرتا ہے. ایسا اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تعریف کرنے والے اس کے حالات سے ناواقف ہیں. اور مومن کے فضائل اور مومن کی شناخت میں امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال سے بے خبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اس کے اعمال اور اس کی زندگی کے کاموں کی حیثیت کیا ہے. اور اپنے کردار کے کاتبوں اور وہ لوگ کے جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، یعنی کرام الکاتبین سے وہ کیا ہے، خوف کھاتا رہتا ہے. یہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے کہ جہاں آپ نے اتنے سارے خصوصیات بیان کیے ہیں ایک مومن کے، ایک اور روایت جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ جو صحیح معنوں میں منسوب ہے. یہ پورا واقعہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام عراق میں نماز صبح ادا فرما رہے تھے. نماز کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت کرنی شروع کی. یہ ہمارے ائمہ کا، معصومین کا طرز زندگی اور طرز تبلیغ رہا ہے کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے اصحاب، اپنے شاگردوں، اپنے چاہنے والوں، اقربا، احباب اور گھر والوں کے لیے وہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. چنانچہ مطابق معمول پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نماز سے فارغ ہونے کے بعد واعظ فرمانے لگے، اور ایسا واعظ فرمایا کہ ذکر خدا کرتے کرتے آپ پر بھی بے حد گریہ طاری ہوا، اور آپ نے اپنے واعظ کے ذریعے سے اپنے سامعین اور اپنے اصحاب و شاگردوں کو بھی خوب رلایا. ایسا کیا کیا امام نے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد نے فرمایا کہ خدا عز و جل کی قسم ہے کہ میں نے اپنے حبیب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے زمانے میں ایک ایسی جماعت کو دیکھا کہ جو مومنین کی جماعت تھی، جو مومنین کا جتھا تھا. وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بال ہمیشہ کیا ہے، اٹے رہتے تھے گرد و غبار دنیا میں، اور وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر اس طریقے سے پیش کر رہے تھے کہ جو واقعی ایک پرہیزگار کی شکل و صورت ہو سکتی ہے. ان کے جسم انتہائی لاغر اور کمزور و ناتواں تھے. امام فرماتے ہیں کہ ان کے شکم ان کی پشت سے لگے ہوئے تھے. پیشانیوں پر ایسے سجدوں کے نشان تھے جس طرح شتر کے زانوں پر گھٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. راتوں کو نماز و سجدہ الہی میں سر رکھتے تھے تو صبح کر دیتے تھے، اور آتش جہنم سے رہائی پانے کے لیے، آزادی پانے کے لیے بے انتہا گریا کرتے تھے، اور اس طریقے سے گریا کرتے تھے جیسے وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آوازوں کو سن رہے ہوں. جب ان کے سامنے خدا کا نام لیا جاتا تھا تو وہ کانپ اٹھتے تھے، اللہ کا نام سن کر کے لرز اٹھتے تھے، اور ایسے ان کے بدن میں لرزہ پیدا ہوتا تھا کہ جیسے ہوا کے تیز اور تند جھونکے سے کسی درخت کی شاخیں ادھر ادھر ہلتی ہیں، ایسے وہ لرزتے تھے نام خدا سن کر کے. اور عذاب الہی کے خوف سے ہمیشہ ان کا یہی حال رہتا تھا کہ وہ اللہ کے خوف میں ہمیشہ لرزاں رہتے تھے. ہمیشہ ان کے جسم میں کپ کپی اور تھرتھراہٹ رہتی تھی. اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے تھے کہ جیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں. اب اس کے بعد وہ روایت کے جو جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، وہ روایت کے جو کسی مومن کے سلسلے میں، اس کے صفات و فضائل کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں کہ مومن اپنے دین کے امور میں انتہائی قوی اور محکم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو دین کے معاملے میں کسی طریقے کی کوئی رعایت نہ کرتا ہو، کوئی سمجھوتا نہ کرتا ہو، دین کے معاملے میں انتہائی مستحکم اور محکم اور قوی رہتا ہو. مومن کی نظر میں امام فرماتے ہیں کہ عاقبت جو ہے وہ کیا ہے، امور عاقبت ہمیشہ اس کے نظر میں موجود ہوتے ہیں. امور عاقبت ہمیشہ مومن کی نگاہ میں موجود رہتے ہیں، وہ کبھی اس کے ذہن سے باہر نہیں جاتے ہیں. مخلوق سے نرمی سے پیش آتا ہے مومن، اللہ کے مخلوق کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، ایمان میں یقین کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، مگر دنیا کے حصول میں نہیں بلکہ علم و معرفت کے سیکھنے کے سلسلے میں. کاموں کو انجام دینے کے بعد خوش ہوتا ہے، مگر ایسے کاموں کو انجام دے کر خوش ہوتا ہے کہ جس میں اس کے لیے ہدایت ہو. نیک اعمال کو، حسنات کو، اعمال خیر کو استحکام اور پوری شدت سے وہ انجام دیتا ہے. بہت زیادہ علم رکھنے کے باوجود وہ حلیم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے. بہت زیادہ عاقل اور دانا اور عقل مند اور ہوشیار ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے. جب حق کی بات آتی ہے تو وہ جوان مردی دکھاتا ہے، اور جب عطا کرنے کی بات آتی ہے تو وہ سخاوت سے کام لیتا ہے. تمنگر بھی ہو جائے تو وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا ہے. اگر مومن فقیر ہے تو وہ اپنے فقر کو باعث عزت سمجھتا ہے، سوال کی ذلت کو وہ کبھی کیا ہے گوارا نہیں کرتا ہے، وہ کسی کے سامنے دست سوال بلند نہیں کرتا ہے. قدرت اور اختیار ہونے کے باوجود وہ عفو سے کام لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اس کے پاس قدرت اور اختیار ہو پھر بھی وہ کیا ہے، معاف کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا ہے.
لوگوں کی خیر خواہی کو وہ اللہ کی اطاعت تصور کرتا ہے. لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا کرنا، وہ اللہ کی اطاعت تصور کرتا ہے. اس کی ہمت مردانہ کیا ہے؟ اس کی شہوت پر غالب ہوتی ہے. گناہوں کی لذت اور رغبت کے باوجود کیا ہے؟ وہ پرہیزگاری کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ گناہ ہمیں کیا لذت، لیکن پھر بھی وہ پرہیزگاری سے کام لیتا ہے. ایمان کی طاقت سے وہ کیا ہے؟ شہوات کے اوپر غالب آ جاتا ہے. وہ شہوات اور گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہے. ایک مسئلے میں اور وہ حریص ہوتا ہے، جہاد کے معاملے میں. وہ جہاد کے جو صحیح معنوں میں جہاد کہا گیا ہے، اس معاملے میں وہ کیا ہے؟ حریص ہوتا ہے. جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف مشغول ہوتا ہے. دنیا کی باتیں اس کے ذہن میں نہیں آتی ہیں. جب سختی اور مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. دنیا کے حوادث اس کے سامنے پیش آتے ہیں تو گھبراتا نہیں ہے. وہ حادثے میں مبتلا ہوتا گھبراتا نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہوں، راحتیں مل رہی ہوں، تو ایسی عالم میں وہ شکر ادا کرتا ہے. اللہ کے بارگاہ میں شکر گزار رہتا ہے. غیبت نہیں کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، بد اخلاق و کج خلق نہیں ہوتا ہے، بد مزاج نہیں ہوتا ہے، اپنے نگاہ کو قابو میں رکھتا ہے. جس چیز پر بھی نگاہ رکھتا ہے، جس چیز پر بھی نظر ڈالتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک کی رضایت کے پیش نظر اس کا شکم، اس کی بھوک اسے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتی ہے. یعنی اپنی بھوک مٹانے کے لیے کبھی وہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتا ہے. اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ کبھی حرام کاموں کا انجام نہیں دیتا ہے. اپنی شرمگاہوں کی شہوت پر کیا ہے؟ غلبہ پا لیتا ہے. اس کے اوپر کوئی دوسری چیز غلبہ نہیں کر پاتی ہے. حسد سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر حسد نہیں پایا جاتا ہے، جلن نہیں پائی جاتی ہے. فضول خرچی نہیں کرتا، مظلوموں کی امداد کرتا ہے، مسکینوں پر رحم کرتا ہے، خود تکلیف گوارا کرتا ہے، مگر دوسروں کو راحت اور آسائش پہنچاتا رہتا ہے. دنیا کو عروج اور عزت کی طرف رغبت نہیں کرتا ہے. دنیا کی ذلت ناکامی سے پریشان نہیں ہوتا ہے. اگر لوگ دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوں تو کیا ہے؟ یہ آخرت کے معاملات میں مشغول رہتا ہے. اس کے کسی کام میں کوئی نقص اور کمی نہیں پائی جاتی ہے. رائے اور تدبیر میں کبھی سستی نہیں کرتا ہے. دین کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. اگر کوئی اس سے مشورہ کرتا ہے تو وہ اسے نیک راستہ دکھاتا ہے، اس کی امداد کرتا ہے. مرد فقیر و غریب اس کی امداد کے طالب ہوتے ہیں. اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بے وقوفی، فحش اور لغویات سے اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ ہم سب کو ان صفات و کمال کا مالک قرار دے. صحیح معنوں میں ہم سب کو صاحب ایمان بنے رہنے کی توفیق کرامت فرمائے. اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. ہمیں دنیا میں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق کرامت فرمائے. ہمارے اعمال سے اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی راضی ہوں، آل رسول اللہ بالخصوص امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں. اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کے مخلص آبان و انصار میں شمار فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل